ایک رواج اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ سحری کا اہتمام جو ہے اہتمام گھر میں کرنا، اور بات ہے کہ ریسٹورانٹ میں باہر جا کے بوفے لگے ہیں اور صبح صبح پوری فیملیز گئی ہوئی ہیں، سارا وہ بھرا ہوا ہے اور شہروں میں مختلف لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ احادیث میں کوئی اس طرح ہمیں ملتی ہے کوئی رہنمائی؟ احادیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے وہ بھی، اور اصحاب صفہ کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ بڑے غریب اور ایسے تھے کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، صرف چادر تہہ بند کے طور پہ باندھ لیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اوپر پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ہر وقت ادھر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو ان کو حکم دیا ہم نے کہ ارباز آ جاؤ اور میرے ساتھ سحری کھا لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اس بات کے اوپر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے لیے بلایا ہے۔ تو اس سے لوگ غلط استنباط کرتے ہوئے کہ گویا سحری کی دعوتیں کرنا بڑا مستحب ہے، تو وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ ہوٹلز وغیرہ میں کرتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت عبادت کا وقت ہے۔ سحری کا وقت وہ ہے جب انسان پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور راز و نیاز کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آنسیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنی نزدیک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں۔ تو اس رات کو اور ٹریولنگ میں سفر کر کے اور اس طرح آنے جانے میں تیاری میں ضائع کر دیا جائے تو یہ رمضان کی جو حقیقت ہے، رمضان کی روح کے خلاف ہے یہ۔